بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، تلفظ کا عنوان ہم پڑھ رہے تھے۔ آج ہم صفحہ نمبر 48 پر اپنے اگلے الفاظ کو سیکھیں گے کہ ان پر کس طرح سے اعراب لگائے جاتے ہیں اور ان کا تلفظ کس طرح سے بدل جاتا ہے۔ جیسے پہلا لفظ ہے مذاہب، میم پر زبر ہے، زال پر زبر ہے، ہے کے نیچے زیر ہے۔ تو پہلے دونوں حرف تو مفتوح ہو گئے کیونکہ ان پر زبر لگی ہوئی ہے، چوتھا مکسور ہے یعنی اس کے نیچے زیر ہے۔ جیسے یہ لفظ مذاہب ہے، ایسے ہی باقی لفظوں کی ادائیگی آپ اپنے اعراب خود لگا کر کریں گے۔ جیسے فوائد، قواعد، مقاصد، مساجد، مدارس، عقائد، مجالس، نتائج، وظائف، حقائق، ممالک۔ ممالک نہیں، یہ غلط ادائیگی ہوتی ہے، ممالک ہے اصل لفظ۔ ممالک، مشاغل، فضائل اور مناظر، یہ تمام الفاظ اسم جمع ہیں۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے جلوس، یعنی جیم پر پیش ہے، لام پر پیش ہے، یہ دونوں حرف مضموم ہو گئے اور آخری لام اور سین دونوں واو اور سین دونوں لفظ ساکن ہو گئے ہیں۔ جیسے خلوص، وصول، حصول، فضول، عیوب، حدود، علوم، نجوم اور رسوم۔ ان میں آخری 5 لفظ جمع ہیں اور ان کے واحد ہیں عیب، حد، علم، نجم اور رسم۔ اگلا لفظ ہے عالم۔ عالم میں عین پر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو پہلا حرف مفتوح اور دوسرا ساکن ہے، تیسرا مکسور یعنی اس کے نیچے زیر ہے۔ جیسے اب یہ الفاظ کی ادائیگی اس طرح ہوگی: آخر، تاجر، باطن، باعث، صاحب، جاہل، جانب، بالغ، طالب، حاضر، ظالم، ساکن اور بارش۔ اگلا لفظ ہے مسلم۔ میم پر جو ہے وہ پیش ہے، تو یہ پہلا حرف مضموم ہو گیا اور سین ساکن ہے، لام کے نیچے زیر ہے، تو اسے یہ مکسور ہو گیا۔ جیسے اب یہ الفاظ کی ادائیگی اس طرح کی جائے گی: مسلم کے بعد مفلس، مخلص، منصف، مشفق، مجرم، مشرک، مشکل، مومن، محسن۔ اگلا لفظ ہے مسافر۔ میم پر پیش ہے یعنی پہلا لفظ مضموم ہے، دوسرا مفتوح یعنی اس پر زبر ہے اور چوتھا مکسور یعنی فے کے نیچے زیر ہے، تو یہ لفظ پڑھا جائے گا مسافر۔ اور اس سے مزید لفظ ایسے بنیں گے: محافظ، موافق، مخالف، مجاہد، معالج، منافق، مطابق۔ اگلا لفظ ہے مصور۔ میم پر پیش ہے یعنی پہلا حرف مضموم ہے، دوسرا مفتوح یعنی اس پر زبر ہے اور تیسرا مشدد مکسور ہے یعنی اس کے نیچے اس کے اوپر شد بھی ہے اور نیچے زیر بھی ہے، تو یہ لفظ اس طرح سے پڑھے جائیں گے جیسے مصور سے مبلغ، محقق، مروج، مرتب، مؤلف، اور اسی طرح سے انہوں نے نیچے نوٹ دیا کہ اس فہرست کے الفاظ قواعد کی روح سے اسم فاعل ہیں۔ جیسے ایک لفظ انہوں نے بتایا حساب، ہے کے نیچے زیر ہے یعنی پہلا لفظ مکسور ہے، دوسرا مفتوح یعنی اس کے اوپر زبر ہے، جیسے حساب سے کتاب، بساط، علاج، مزاج، جہاد، خلاف، فراق، وصال، قیام، نکات، صفات۔ آخری 2 لفظ نقطہ اور صفت کی جمع ہیں۔ اگلا ہمارا لفظ ہے مختلف۔ مختلف میں میم پر پیش ہے، خے پہ جزم ہے، تے پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور فے ساکن ہے، یعنی پہلا مضموم، دوسرا خے ساکن، تیسرا مفتوح یعنی تے پہ زبر، پھر لام، چوتھا مکسور یعنی اس کے نیچے زیر ہے اور فے ساکن ہے، 5واں ساکن ہے۔ اب مختلف سے الفاظ بنیں گے معترض، مشتعل، منتظر، ملتمس، معتقد، منتشر، معترف۔ اگلا لفظ ہے معطر۔ میم پر پیش ہے، عین پہ زبر ہے، تے پر شد اور زبر ہے یعنی یہ مشدد بھی اور مفتوح بھی ہوا، اور رے ساکن ہے، تو معطر سے لفظ بنیں گے مکرم، مفصل، مقدر، مثلث، مہذب، مہذب، مروج، مقدس، مسدس، مدلل، مخفف۔ نوٹ: اس فہرست کے الفاظ اسم مفعول ہیں، ان لفظوں کو ان لفظوں کے ساتھ ملا کر پڑھیے جنہیں ان سے پہلے ہم نے اسم فاعل کہا تھا۔ جیسے اب پہلا لفظ ہے محبوب، تو میم پر زبر ہے یعنی یہ مفتوح ہے ساکن ہے، بے پر پیش ہے، تو جو
دوسرا جو لفظ ہے یعنی ہے وہ ساکن ہوا، اور تیسرا جو لفظ ہے وہ مضموم یعنی اس پر پیش ہے، واؤ بھی ساکن ہے اور بے بھی ساکن ہے۔ جیسے محبوب سے لفظ بنیں گے مغلوب، مفتوح، مجروح، مذکور، محسوس، معقول، مقبول، مضمون، ممنون، موجود، مفقود۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے محترم، میم پر پیش ہے ساکن ہے، تے پہ زبر ہے، رے پر زبر ہے اور میم ساکن ہے۔ پہلا لفظ مضموم یعنی اس پر پیش ہے، دوسرا ساکن ہے، تیسرا چوتھا مفتوح یعنی ان پر زبر ہے۔ جیسے محترم سے لفظ بنیں گے، الفاظ بنیں گے محترم سے مختصر، منتظر، معتبر، منتخب۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے معراج، پہلا لفظ یعنی میم کے نیچے زیر ہے تو یہ مکسور ہوا، دوسرا یعنی عین ساکن ہوا، رے پر زبر ہے یعنی تیسرا مفتوح ہوا۔ تو معراج سے لفظ بنیں گے محراب، منکار، مزراب، مکراز، مفتاح، مصباح۔ اگلا لفظ ہے منزل، منزل میں میم پر زبر ہے، نون کے نیچے نون ساکن ہے، زے کے نیچے زیر ہے یعنی یہ مکسور ہے اور لام ساکن ہے۔ پہلا مفتوح ہو گیا زبر کے ساتھ، دوسرا ساکن ہو گیا، تیسرا مکسور یعنی زیر۔ جیسے منزل سے مسجد، مغرب، محمل، مجلس۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے مدرسہ، یہ اس دفعہ بورڈ کے ایگزامس میں بھی آیا ہوا تھا، امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ مدرسہ میم پر زبر ہے، دال پر سکون ہے، ساکن ہے، رے پر زبر ہے اور سین پر بھی زبر ہے، یعنی یہ جو پہلا اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا لفظ ہیں یہ مفتوح ہیں یعنی ان پر زبر ہے۔ جیسے مدرسہ، مدرسہ، مشغلہ، مقبرہ، مشورہ، مسئلہ۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے افضل، افضل میں الف پر زبر ہے، فے ساکن ہے، زوات پر زبر ہے یعنی پہلا مفتوح، دوسرا ساکن، تیسرا بھی مفتوح یعنی صرف زبر کا استعمال ہے۔ تو افضل سے اکبر، مرکز، مصدر، مکتب، مطلع، مقطع۔ تو یہاں تک آپ نے اپنے ان الفاظ کو یاد کر لینا، ان کے اوپر اعراب آپ نے پینسل سے خود لگانے ہیں، ان کو بول کر دیکھنا ہے کہ ان کی ادائیگی کیسی ہے تاکہ آپ کو اردو میں تلفظ کی بھی سمجھ آ جائے اور بولنا بھی آسان ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔